اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، امیر نوح سرخس تک سبکتگین کے استقبال کے لیے آیا۔ اگرچہ ملاقات سے قبل سبکتگین یہ عذر کر چکا تھا کہ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث اسے گھوڑے سے نیچے اترنے اور میر نوح کے رکاب کو بوسہ دینے سے معاف رکھا جائے، اور امیر نوح نے اس التجا کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور سبکتگین کی نظریں امیر نوح کے چہرے پر پڑیں تو شاہی روب و دبدبا سے مرعوب ہو کر بے اختیار گھوڑے سے کودا اور رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر نوح نے بھی بے حد اعزاز اور خوشی کے ساتھ سبکتگین کو گلے لگایا۔ ان ہر دل عزیز امیروں کے ملنے سے دیکھنے والے بے حد خوش ہوئے۔ مختصر یہ کہ جب لطف ملاقات، ضیافت اور خاطر مدارس سے فراغت ہوئی تو امور سلطنت کی بابت مشورہ ہوا۔ آخر یہ قرار پایا کہ سبکتگین کو غزنی میں ممکنہ حد تک ایک بڑا لشکر تیار کرنا چاہیے۔ اس قرارداد کے بعد امیر نوح نے سبکتگین اور اس کی اولاد اور متعلقین کو نوازشات اور بیش بہا خلعتوں سے سرفراز کرتے ہوئے رخصت کیا اور خود حملہ کا ارادہ کر کے بخارا روانہ ہوا۔ جب امیر ابو علی ہمجوری کو، جس کے پاس فائق پناہ گزین تھا، اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ بے حد حواس باختہ ہوا اور ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ اس دوران امیر سبکتگین بلخ پہنچا اور امیر نوح بھی بخارا سے روانہ ہو کر اس سے جا ملا۔ جب فائق اور ابو علی ہمجوری کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو یہ دونوں بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں دارا بن شمس المعالی اور قبوس بن وحشم گر، جو فخر دولہ کی طرف سے 2000 سواروں کے ساتھ ان کی مدد کو آئے ہوئے تھے، لڑنے کے لیے ہرات سے نکلے۔ اس سے اگلی قسط جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔